یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں سورہ انفال کی آیت نمبر 20 تا 24 کا ترجمہ اور تفصیل پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اے ایمان والو، اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور اس سے منہ مت پھیرو اور جب کہ تم سنتے ہو، اور ان جیسے مت ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور وہ سنتے نہیں۔ بے شک سب جانداروں میں بدتر اللہ کے نزدیک وہی بہرے گونگے ہیں جو نہیں سمجھتے، اور اگر اللہ جانتا ان میں کچھ بھلائی تو ان کو سنا دیتا، اور اگر اب ان کو سنا دے تو وہ ضرور منہ پھیر لیں گے۔ اے ایمان والو، اللہ کا حکم مانو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس وقت وہ بلائیں تمہیں اس کام کی طرف جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، اور جان لو اللہ روک لیتا ہے آدمی سے اس کے دل کو، اور یہ کہ تمہیں اسی کے پاس جمع ہونا ہے۔ پچھلی آیت میں اہل ایمان کو مخاطب کر کے فرمایا گیا تھا کہ اللہ رب العزت نے باوجود اس کے کہ تمہارا لشکر کمزور تھا، تعداد میں کم تھا، اللہ رب العزت نے تمہاری مدد اور نصرت کی، اور اس کے اندر تمہارے لیے بہت سے سبق اور حکمتیں اللہ رب العزت نے رکھ دی ہیں، تو ان کی طرف تمہاری توجہ ہونی چاہیے اور تم اپنے آپ کو اس چیز کا سبب نہ بناؤ بلکہ اللہ کی مدد اور نصرت ہی کو سب کچھ سمجھو۔ مذکورہ آیت میں مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں عظیم فتح عطا فرمائی، نصرت اور مدد ہوئی، تو یہ نتیجہ ان کا اطاعت حق کا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت وہ کر رہے تھے اور اس پر ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹے ہوئے تھے۔ اور یہاں پھر مزید حکم دیا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اختیار کریں اور اس پر مضبوطی کے ساتھ جم جائیں اور اس سے منہ نہ پھیریں، روح گردانی نہ کریں، اس لیے کہ وہ کلمہ حق کی بات کو، شریعت کی بات کو سن رہے ہیں، اور سننے کے باوجود اگر وہ روح گردانی کریں گے تو یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے روح گردانی ہوگی۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ ایسے لوگوں کی طرح تم مت ہو جاؤ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن در حقیقت انہوں نے سنا نہیں ہوتا تھا۔
یہ بات ان کفار کی ہے کہ جب ان سے کہا جاتا کہ حق بات کو تم سن لو تو وہ کہتے کہ ہم نے سن لیا ہے، یعنی ظاہراً وہ سن لیتے تھے لیکن حقیقتاً دل کے کانوں سے وہ نہیں سنتے تھے۔ ایسا سننا کہ جو دل میں اتر جائے اور جس سے دل کی کیفیت پر اثر ہو، وہ سننا اور ہے، اور ظاہری کانوں سے بغیر توجہ کے سننا اور ہوتا ہے۔ تو اہل ایمان کو یہ فرمایا گیا کہ ویسا نہ سننے کی بات ہو جیسے کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم نے سنا، حقیقتاً انہوں نے سنا نہیں ہوتا، یعنی تم ایسا سنو کہ جو تمہارے دل پر اثر ہو، یعنی توجہ کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ۔ اگلی آیت میں ایسے ہی لوگوں کے لیے فرمایا گیا کہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا لیکن انہوں نے حقیقت میں سنا نہیں ہوتا، ان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ جانور ہیں، زمین پر چلنے والے جس طرح جانور ہوتے ہیں اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، وہ ذلیل مخلوق ہوتے ہیں۔ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا، لیکن جب وہ حق بات کے کہنے، حق بات کے سننے سے اپنے آپ کو دور کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو اس میں مشغول نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت اسے جانوروں کی صف میں لے آتے ہیں۔ بلکہ ایک مقام پر تو فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، اور ایسے ہی لوگ غفلت کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ حق بات کے کہنے اور سننے سے جب یہ لوگ گونگے اور بہرے ہو گئے تو اللہ رب العزت نے انہیں دابۃ الارض کہہ دیا، شر الدواب کہہ دیا، بدترین جانور کا لقب انہیں دے دیا کہ یہ لوگ بہرے اور گونگے ہونے کے ساتھ ساتھ بے عقل بھی ہیں کہ حق کی بات، حق کا کلمہ کسی اور کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ ان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، تو اتنی سی بھی یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، تو یہ بدترین جانور ہیں۔ فرمایا گیا کہ انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا گیا، بہترین خلقت پر پیدا کیا گیا، لیکن جب انہوں نے حق سے منہ موڑ لیا، حق کی اطاعت پر اپنے آپ کو نہیں لائے، تو یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں۔ اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اللہ تعالیٰ اگر ان کے اندر کوئی بھلائی دیکھتے تو انہیں سننے کی توفیق ضرور عطا فرما دیتے۔ موجودہ حالت میں چونکہ ان کے دل کے اندر حق کی طلب ہے ہی نہیں، حق بات ان کو سنا دی جائے گی تو یہ بے رخی کریں گے، اور فرمایا گیا کہ جب یہ لوگ حق بات کو سنتے نہیں، حق بات کو کہتے نہیں، تو حق کی طلب ان کے دل کے اندر نہیں ہے، اور جب حق کی طلب نہ ہو تو پھر حق کی توفیق ان کو دینا، وہ حق ان کو فائدہ نہیں دے گا۔ یہی بات اس آیت کے اندر فرمائی گئی کہ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر سننے کے بعد ان کے اندر کوئی خیر اور بہتری کی بات ہوتی تو اللہ انہیں ضرور سننے کی توفیق دیتا، اور اب اگر ان کو سننے کی توفیق دے دی جائے وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، تو پھر یہ لوگ روگردانی کریں گے اور منہ پھیر لیں گے۔ اس سے اگلی آیت میں اہل ایمان کو پھر خطاب کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پر لبیک کہیں، حق کی اطاعت کے لیے جب انہیں بلایا جا رہا ہے تو اس پر لبیک کہیں۔ خصوصی طور پر یہاں یہ بات فرمائی گئی کہ وہ ایسی چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے، زندگی بخش چیز ہے تمہارے لیے، اس میں فائدہ ہے تمہارے لیے۔ اور ایمان کو فرمایا گیا، زندگی سے تعبیر کیا گیا، اور جب ایمان نہیں تو دل مردہ ہے، تو انسان بھی گویا چلتا پھرتا مردہ اور لاش ہے۔ جب دل ایمان والا ہے تو دل زندہ ہے، تو اس لیے فرمایا گیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلا رہے ہیں جس میں تمہارے لیے زندگی ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ یہاں پکارنے کی بات آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں پکاریں۔ ترمذی اور نسائی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت نقل کی گئی کہ ایک روز ابی بن کعب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول تھے، جلدی جلدی نماز پوری کر کے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پکارنے پر تم نے دیر کیوں لگائی؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں نماز میں تھا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا کہ استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول پکاریں تو تم حاضر ہو جایا کرو۔ ابی بن کعب نے عرض کیا کہ آئندہ اس کی اطاعت کروں گا، اگر بحالت نماز میں بھی ہوں تو بلائیں گے تو فوراً حاضر ہو جاؤں گا۔ اس حدیث کی بنا پر فقہاء مفسرین نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نماز میں جو بھی کام ہو رہا ہو اس سے نماز میں خلل نہیں پڑتا۔ بعض نے کہا کہ نماز کے افعال نہ ہونے کی وجہ سے نماز تو ٹوٹ جائے گی اور اسے بعد میں پورا کرنا ہوگا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو بلائیں تو وہ نماز کو قطع کر دے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کرے۔ یہ صورت تو اس وقت تھی کہ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے، لیکن دوسرے ایسے کام ہیں آج کہ جس میں کسی حالت، کوئی ایسی حالت پیش آ جائے جس کی وجہ سے نماز کو توڑنا جائز ہے۔ کسی شدید خطرہ کے نقصان کے وقت نماز قطع کر دینا اور پھر قضا کر لینی چاہیے۔ جیسے کوئی آدمی نماز میں ہو اور وہ دیکھے کہ کوئی نابینا کسی کنویں میں گر رہا ہے یا کسی کھڈے میں گر رہا ہے، یا اسی طرح کوئی بچہ کسی نقصان دہ چیز کو چھیڑ رہا ہے اور اس سے بڑا نقصان ہونے کا خطرہ ہے، کوئی آگ لگنے کا خطرہ ہے یا آگ لگ گئی ہے، تو اس صورت میں بڑا خطرہ ہونے کی وجہ سے نماز کو توڑ دینا اور بعد میں اس کی قضا کر لینا چاہیے۔ آخر آیت میں فرمایا کہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جاتا ہے آدمی اور اس کے قلب کے درمیان۔ اس میں فرمایا گیا کہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ جب کسی نیک کام کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع ہو تو اس سے بچ جانا چاہیے اور اس نیک کام کو کر لینا چاہیے، اس لیے کہ جب نیک کام کا ارادہ دل میں آ گیا تو اس وقت اگر اسے نہ کیا گیا تو بعد میں پھر اس کام کا ارادہ دل میں بنے یا نہ بنے یہ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، اور عمومی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ بعد میں وہ آدمی اس نیک کام کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے نہایت قریب ہے، اور جیسے آیت میں فرمایا گیا کہ ہم انسان کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بندے کا دل اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہوتا ہے۔ جب وہ کسی بندے کو برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں، گناہ اور اس کے درمیان آڑ جو ہے وہ بن جایا کرتی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین کے اوپر ثابت قدم فرما دے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ ایمان والوں کا کلمہ حق سن لینے سے کیا مراد لی گئی ہے؟ اہل ایمان کو فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں جبکہ وہ کلمہ حق کو سن لیتے ہیں، اور سننے کے 4 درجات بیان کیے گئے۔ ایک یہ کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر اس کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، نہ اس پر اعتقاد اور اعتماد کیا۔ دوسرا یہ کہ کانوں سے سنا اور سمجھا بھی مگر نہ اس پر اعتقاد کیا نہ اس پر عمل کیا۔ تیسرا یہ کہ سنا بھی اور سمجھا بھی اور اعتقاد اور اعتماد بھی کیا مگر عمل نہیں کیا۔ چوتھا یہ کہ سنا بھی، سمجھا بھی، اعتماد بھی کیا اور عمل بھی کر لیا۔ اور یہاں سننے کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے اعتقاد، اور پھر اس کے بعد اس اعتقاد کے مطابق عمل کرنا۔ تو یہ چوتھا درجہ جو فرمایا گیا یہ مقصود ہے اہل ایمان سے کہ وہ تینوں درجے جو ابتدائی ہیں وہ ناقص اور نامکمل ہیں، اس لیے ایک حیثیت سے اس کا سننا نہ سننا برابر ہے۔ تو اہل ایمان کو اس چوتھے درجے کے پر آنے کی تلقین اور ہدایت کی جا رہی ہے کہ وہ ایسا سنیں کہ سننا ان پر اعتماد اور اعتقاد بھی ہو اور اس کے بعد اس پر عمل بھی ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔